جب پرشین امپائر کے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی صحابہ کرام کے ایک وفد کی، دو عالمی طاقتیں تھیں اس وقت، ایک رومن امپائر جس کا تذکرہ اس زمانے کی تاریخ میں، سیرت میں، روایات میں روم کے نام سے کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک پوری سورت ہے، سورۃ الروم۔ دوسری امپائر، دوسری عالمی طاقت، سپر پاور پرشین امپائر تھے۔ ان دونوں سلطنتوں میں عوام کو کسی طرح کی آزادی حاصل نہیں تھی۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے پسند کا مذہب قبول کرے، دین قبول کرے، تہذیب اپنائے، بلکہ جو خاندانی نسلی گروہ برسر اقتدار تھا، بس سارے عوام کو انہی کا مذہب، دین، عقیدہ، تہذیب، کلچر قبول کرنا لازم تھا، اور کوئی اس سلسلے میں آپس میں دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی رائے، آزادی فکر، آزادی ضمیر، آزادی عقیدہ، یہ تو سب تحفے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کروڑوں اور اربوں انسانوں کو پیش کیے، اور وہ پیش کسی ایئر کنڈیشن ہال میں تقریر کے ذریعے نہیں کیے، صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت کی گردنیں پیش کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر، فاقے کر کے، بہادری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر کے انہوں نے وہ تحفے انسانیت کو دیے۔ چنانچہ ایران کے آرمی چیف نے جب اس کو خبر ملی کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں عرب سے اور وہ خبریں سن رہا تھا، تو اس نے جنگ مسلط کرنے سے پہلے غالباً سفارتی آداب کا خیال کر کے اس نے مسلمانوں کے قافلے کے امیر سے کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے کچھ نمائندے بھیجیے میرے پاس، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی کے ساتھ حضرت سعد نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ، اور بات کرنے کی ذمہ داری ان صحابی پر ڈالی جو نہ مقرر تھے، نہ شاعر تھے، نہ ادیب تھے، نہ خطیب تھے، نہ ان کی کوئی شہرت تھی، نہ وہ راوی حدیث تھے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، وہ ہاشمی، مطلبی، مکی، مدنی نہیں تھے، وہ قریشی اور حجازی نہیں تھے، وہ گورے رنگ کے خوبصورت، وجیح، دل آویز شکل بھی نہیں تھی ان کی، گہری سانولی رنگت، چھوٹا سا قد، چھوٹا سا سر، کوئی دیکھنے میں پرکشش لیڈر کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ ان کو کہا امیر نے، حضرت سعد نے، تمہیں بات کرنی۔ چنانچہ وہ قافلہ چند صحابہ کا اسی غلام کی قیادت میں، اللہ مجھے اس میری اس بے ادبی کو معاف فرمائے، یہ ہمارے آقاؤں کے آقا تھے، اور عجب شان سے پہنچے، عجب انداز اختیار کیا ان کا انہوں نے۔ آج کل تو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔
ادھر ایرانی آرمی چیف کو پتہ تھا کہ یہ بیچارے عرب کے غریب لوگ ہیں، کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں نکلے، ان کو تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا آسانی سے، بہت پسماندہ بیکورڈ لوگ ہیں، ترقی یافتہ ملک دیکھے ہی نہیں انہوں نے۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ نفسیاتی طور پر وہ آدمی مغلوب ہو جائے اور شکست کھا جائے، کیونکہ وہ آدمی چیف تھا، وہ جانتا تھا کہ جنگ میں اصل فتح و شکست ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر کوئی جیتتا ہے اور کوئی ہارتا ہے۔ تو اس نے انتظام کیا، بہت دور سے اس نے فوجی کھڑے کیے اپنے میلوں سے، جس محل میں تھا وہ اس سے پہلے بہت دور سے سیکورٹی فورسز بھیجی ایسے ہتھیاروں اور اسلحہ کے ساتھ کہ جن کو عرب کے کسی آدمی نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھے، اور شاندار گھوڑے اور بہترین تلواریں اور نیزے اور نہ جانے کیا کیا، اور میوزک بجانے والے مرد اور عورتیں کھڑے کر دیے۔ ہاں، اور وہ غلام اللہ کے رسول کا وہ شیدائی نگاہوں پر کنٹرول رکھنے کا وہ عادی انسان، وہ اپنے خچر پر بیٹھا ہوا نگاہیں جھکاتے ہوئے اور ذکر اللہ کا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ ادھر کون چلا ہے، کچھ خبر نہیں۔ وہ اللہ کی یاد جس کے دل میں رچ بس جاتی ہے وہ کسی چیز سے متاثر نہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ محل کے صدر گیٹ میں داخل ہونے لگا وہ غلام، تو وہاں پر اس کو سنتریوں نے، سیکورٹی فورسز نے، سپاہیوں نے روکا اور کہا اس کے آگے آپ خچر پر یہ سوار ہو کر نہیں جا سکتے، اس کو تو آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا، اب ہماری حفاظت میں جائیں گے۔ انہوں نے اور تیزی سے اپنے خچر کو دوڑایا، ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، ان کا خبردار کوئی سامنے نہ آئے میرے، میں اپنے طرف سے نہیں آیا ہوں، تمہارے آرمی چیف نے، تمہارے چیف اسٹاف نے خود مجھ کو بلایا ہے، جس انداز سے میں جانا چاہوں گا جاؤں گا، میں نہیں اتروں گا۔ ان لوگوں نے پھر سوچا کہ بھائی اس سے چھیڑو مت، اس کو بلایا گیا ہے تو یہ مہمان ہے سرکاری، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ چنانچہ اور آگے وہ عجیب انداز ہے جو روایت ابن کثیر نے پوری تفصیل سے منظر کھینچا ہے، ایسے جیسے آپ آڈیو ویژول دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کو روکا گیا، بس 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 بس، کیا بس بس، آپ آگے محل کے اندر خچر سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بلایا گیا ہوں، خود نہیں آیا، میں جس انداز سے جانا چاہوں گا جاؤں گا، نہیں تو میں واپس جاؤں گا۔ ان کا بھی ہٹ جاؤ۔ اب وہ اسی خچر پر سوار اندر گئے، ایک حال دوسرا حال، ایسے ہیرے جواہرات، ایسے قومی زیورات جو کبھی ان کے باپ دادا نے خواب بھی نہیں دیکھے، اور خدا جانے کیا سجاوٹیں اور ڈیکوریشن تھے کہ بھئی کہیں تو یہ انسان مغلوب ہوگا، مگر جس کے سامنے اللہ کی طاقت ہو، اللہ کا جمال اور جلال ہو، وہ ان چیزوں سے متاثر ہو۔ چنانچہ وہ پہنچتے پہنچتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں وہ اپنے تخت شاہی پر پوری حفاظتی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب حیرانی سے دیکھ رہا ہے آرمی چیف کہ جس کو کسی نے روکا کیوں نہیں، یہ کہاں چلا آ رہا ہے، اور وہ بالکل ایک دم تخت شاہی کے قریب۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کا بلڈ پریشر اس وقت چیک کیا جاتا، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر اس وقت ہوتا تو اللہ جانے کتنا ہائی ہوتا یا کتنا لو ہوتا، اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی کہ یہ کمبخت ہے کون۔ یہاں تک کہ وہ تخت کے پاس کودے اپنے خچر پر سے، اور اسی تخت کے پائے سے اس خچر کو باندھ دیا اور اچک کر تخت پہ بیٹھے۔ مارے صحابہ، ہزاروں سلام ہوں آپ کی فہم دین پر، ہزاروں سلام۔ جنگ جیت لی انہوں نے، چڑھ کے بیٹھے کہ تم نے بلایا تھا، کیا بات ہے؟ تب وہ آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں من الذی جاء بکم، ہم نے آپ کو یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ آپ عرب سے یہاں چل کر کس مقصد سے آئے ہیں۔
تو ان کا جواب سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے جواب میں کہا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، آپ تو نبی کے صحابی ہو، کیا کسی غیر نبی کی زبان سے یہ جملہ کبھی اچھا لگا ہے انسانیت کو کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم کو ہمارے امیر الجیش نے بھیجا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم کو امیر المومنین عمر فاروق نے بھیجا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ کے حکم نے بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا، مبعوث ہیں اللہ کی طرف، آن ڈیوٹی ہیں۔ ہم ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارے خاص کام ہے، ہمارا قومی مقصد اور نصب العین یہ ہے کہ لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ انسانوں کا غلام، کچھ انسانوں نے کروڑوں انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم ان کروڑوں انسانوں کو ان مٹھی پر انسانوں کی غلامی سے نکال کر سب انسانوں کے رب کی غلامی تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے ربیع بن عامر ہزاروں السلام، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شرک سے توحید کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ہم کفر سے اسلام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے، یعنی ایسا صحابہ کی تربیت کس طرح کی ہوتی تھی، کاش کہ آپ ہر بات کے اشارے خود سمجھتے جائیں، اگر ہر بات کی تفصیل بیان کروں گا تو گھنٹوں لگیں گے۔ میں درمیان میں کہہ دوں، اس کے بعد کو نوٹ کیجیے گا خدا کے لیے، ہمارے ذہنوں میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ جاہلانہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ صحابہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، بیچارے بالکل ایک دم مسکین، دنیا کے حالات سے بے خبر، مجذوب قسم کے، درویش قسم کے۔ اس سے بڑا کوئی الزام اللہ کے رسول کی تربیت پر لگایا نہیں جا سکتا، 100% جھوٹ ہے یہ الزام۔ صحابہ سے بڑھ کر دانشور، صحابہ سے بڑھ کر ملکی اور عالمی حالات سے واقف، صحابہ سے بڑھ کر عالمی حالات پر نظر رکھنے والا کوئی طبقہ امت کی کسی دور میں کبھی نہیں پیدا ہوا۔ ان کو پتہ تھا اس غلام کو، اس بے پڑھے لکھے انسان کو، کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ ہے انسانوں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کرنا، انسانوں کو غلام بنا لینا، یہ اصل مسئلہ۔ اس لیے انہوں نے بنیادی طور پر اپنا مقصد وہی بتایا کہ بھئی ہم تو آزادی دلانے آئے، اور آگے اس کو اور زیادہ فردر واضح کیا، فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ جو مختلف سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے نکال کر ہم اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے صحابہ کہ ہمارا رشتہ اقوام عالم سے کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اقوام عالم کے تئیں، اور جب وہ اس بہت بڑے نصب العین کو سمجھتے تھے تو کبھی آپسی اختلافات میں وہ نہیں الجھتے تھے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بڑے نصب العین کو سامنے رکھنے والا چھوٹے چھوٹے مسئلے میں آپسی جھگڑوں میں کبھی نہیں الجھتا، کبھی نہیں الجھتا۔ یہ واقعہ تو درمیان میں آ گیا مقصد سمجھانے کے لیے کہ مقصد کیا ہے امت کا، نصب العین کیا ہے، ہماری ترجیحات میں اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ
بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ. نہ بدلا ہے